वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ शेख फ़ैज़ुद्दीन क़ादरी, नाज़िम मदरसे अज़मतुल कुरान अल करीम, जो कि इत्तिहाद नगर, मौलाना आज़ाद नगर भी एरिया लगता है, यहाँ पर ये मदरसा मौजूद है। मदरसा अज़मतुल कुरान अल करीम के नाम से मशहूर है। और ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 4 सालों से यहाँ पर ख़िदमत अंजाम दे रहा है। ये 4 सालों में काफ़ी बच्चे यहाँ से फ़ारिग भी हुए, पर पहली मरतबा ये काम यहाँ पर सरे अंजाम दिया गया है कि यहाँ पर बच्चों को 20 बच्चे जो मदरसे से नाज़िरा कुरान पढ़कर फ़ारिग हुए हैं, उनको यहाँ पर हमारे शेख अहमद क़ादरी साहब, जो जामे निज़ामिया के मशहूर शोहरत याफ़्ता आलिम दीन है, इन्हीं के हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चों को सनद भी दी गई है और ये जलसा पाए तकमील तक पहुँचा है। यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी तरावी का मुख्तसर सा एहतमाम किया गया था, जिसमें 2 पारे रखे गए थे। आज जंग बदर का मौका भी है, उसके ताल्लुक़ से भी हाफ़िज़ साहब शेख अहमद साहब ने हमारे पास बैठकर ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए उसकी हिदायतें पेश की हैं और तालीम और तरबियत के बारे में भी हमें खूब यहाँ पर नसीहतें की हैं। अल्लाह ताला हमको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी यहाँ पर इंतज़ामात हैं, ये सब हमारी कमेटी ग़ुलामान पीर बगदादी और एज़े ग्रुप की जानिब से हैं। आप तमाम हज़रात यहाँ पर जितने शिरकत किए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे साथ हमारे हाफ़िज़ समीर साहब है, सैयद इब्राहिम क़ादरी साहब है और तमाम हमारे मदरसे के जो मेरे शागिर्द हैं, बहुत लोगों ने साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इफ़्तार पार्टी का भी इंतज़ाम था, बहुत से लोग उसमें भी शिरकत किए हैं और खाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इंतज़ाम था, उसमें भी शिरकत किए हैं। बस इतना ही तारुफ़ है और जितना हो सके आप मदरसों में अपने बच्चों को दाखिला करवाएं। ये मदरसे में 6 माह में नूरानी क़ायदा हम कंप्लीट कराते हैं, ख़ुद हम पढ़ाते हैं और बच्चों को याद करवाते हैं। आजकल के दौर में तो बच्चों को याद नहीं होता, ना बच्चे याद करके आते हैं। हम असातिज़ा की निगरानी में भी और हम ख़ुद भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और 6 माह में कोशिश ये करते हैं कि 6 माह में बच्चों को नूरानी क़ायदा ख़त्म करके नाज़िरा कुरान ख़त्म कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 बच्चों को यहाँ पर तकरीबन बच्चे 20 साल से लेके कम से कम एज 11 साल तक के बच्चे हैं। उन लोगों को यहाँ पर सनदें दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजवीद के साथ बच्चे हमारे पढ़ते हैं। जितने भी लोग ये मेरा बयान सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं और कुरान की तालीम से आरास्ता करें। और मदरसा ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 सालों से कायम है, दायम है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कायम रखने की कोशिश जारी है। और रमज़ानुल मुबारक के बाद 4 शव्वाल से जो ईद का चौथा दिन होता है, वहाँ से स्टार्टिंग एडमिशन किए जाएंगे। वहाँ से लेकर आप स्टार्टिंग जो है ना खिदमत अंजाम देंगे, असातिज़ा जितने भी खिदमत अंजाम देंगे। 7 साल की उम्र से बच्चों को लिया जाएगा, उससे कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर लिया नहीं जाएगा एडमिशन। और एडमिशन की डेट जो है सो 4 शव्वाल से लेकर वहाँ से जारी रहेगी। कोई इसकी हद नहीं है कि एडमिशन नहीं करा सकते, जब भी आ सकते हैं एडमिशन करा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं एडमिशन के लिए। मदरसे का नाम और एरिया का नाम बताइए, कहाँ पर है? ये मदरसे का नाम है मदरसे अज़मतुल कुरान अल करीम व इदारा फ़ैज़ान अज़मत पीर बगदादी। और ये मदरसा इत्तिहाद नगर, मौलाना आज़ाद नगर, ईदी बाज़ार, अशोक इंजीनियरिंग के अपोज़िट मस्जिद उस्मानी गनी के बाजू में है। यहाँ पर अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कांटेक्ट नंबर बताइए। हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8341550787। आपको चैनल के तहत भी इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। आप आकर एडमिशन के लिए मुझसे बात भी कर सकते हैं। रोज़ाना 2:30 बजे से 3:30 तक मैं यहाँ पर मदरसे में मदरसे की टाइमिंग रोज़ाना स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो आते हैं मेरे पास, असरी तालीम चलती है। मदरसे की तालीम का टाइम रहेगा 4:30 से, रमज़ान के बाद 4:30 से 7:30 तक की टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह। मदरसे में अरबी के अलावा और दूसरे भी लैंग्वेज? हाँ, अरबी के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में MA एजुकेशनल एकेडमी के नाम से, यानी कि मदरसे अज़मतुल कुरान जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह UKG LKG से लेकर 10वीं 12वीं तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, ट्यूशन दिया जाता है। उसमें भी ख्वाहिश है कि मेरी आप
اس میں بھی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ داخلہ کروا کر علم سے آراستہ کروائیں. مدرسے میں اردو جو ایگزامس ہو رہے ہیں، اردو دانی، زبان دانی وغیرہ بھی، اور ایسے کئی ایگزامس ہیں جو آپ کے مدرسے میں بھی ہو رہے ہیں، یہ ایگزامس وغیرہ یا نہیں؟ نہیں. الحمدللہ آج مدرسہ عظمت القرآن کریم کے سالانہ جلسے عظمت قرآن میں شرکت کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا. الحمدللہ یہاں کی کارکردگی اور حافظ شیخ فیض صاحب کی جستجو کو دیکھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر الحمدللہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بڑا جو ہے منظم انتظام رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہاں پر جو بچے آج کے اس جلسے میں خصوصی طور پہ جنہوں نے ناظرہ قرآن تکمیل کیا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، ان کو اسنادات سے جو سرفراز کیا گیا، ان کی ہمت افزائی کی گئی، گلپوشی کا انتظام کیا گیا، اور بہت سارے طلباء اور اولیاء طلباء موجود تھے. الحمدللہ ان کی تمام کی نگرانی میں بچوں کی ہمت افزائی رہی، اور مدرسے کی کارکردگی الحمدللہ جو ہم نے دیکھا ہے، جہاں تک کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری تعلیم اور ٹیوشن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور دنیاوی علوم کی جو کارکردگی چل رہی ہے قابل ستائش ہے اور قابل عمل ہے. ضروریت اس بات کی ہے کہ مدارس میں اس طرح کا انتظام ہو اور جس طرح کی جستجو ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کرے، اور حضرت فیض صاحب کو خوب جو ہے اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرے کہ وہ اسی طرح آنے والے وقت میں آنے والی نسلوں کو، ان نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرتے رہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے دنیائی تعلیم میں بچے جو ہے مورلس ہو جا رہے ہیں، دینی تعلیم سے بالکل دور رہ رہے ہیں. اس کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ اس لیے میں اس بات کی طرف زیادہ، مجھے یہ بات بہت اٹریکٹ کی اور وہ زیادہ پسند آئی کہ جہاں بچے دینی تعلیم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، وہاں پر ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے تو بچے کو دین بھی مل جاتی، دنیا بھی مل جاتی. بچوں کو ٹیوشنز کے نام پر باہر ڈال دیا جاتا تو بچے جو ہیں اسی کے پیچھے رہ جاتے اور دینی تعلیم کو نہیں ہوتی. تو یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم، جہاں پر بھی مولانا نے کہا، حافظ صاحب نے کہا کہ بچے جو LKG UKG سے جو بچے 10th اور 12 کلاس تک کے بچوں کو جو ٹیوشن دیا جاتا، یہ بچوں کو دین بھی مل جاتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے. دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہو جاتی ہے، ان کو مدد ملتی. جو بچے اسکول پڑھنے ہیں، ان کو جو ہے مشکل حالات ہے، وہ ٹیوشن کے ذریعے سے ان کا مشکل حل ہو جاتا. کالج پڑھنے والے بچے، ان کی کچھ مسائل ہے سبجیکٹ میں تو وہ حل ہو جاتے، تو ساتھ کے ساتھ دینی مسائل بھی معلوم ہو جاتے. تو یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن بہت اس زمانے کے لیے وہ ضروری ہے، قابل عمل. تعلیم سے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں. دینی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو ہے جس طرح کا نظام عمل بنا ہوا ہے، تعلیمی نظام، اس میں جو ہے بچوں کو خلوص و محبت کے ساتھ قریب کر کے ان کو تعلیم کی تربیت کا انتظام کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد اور خاص طور پہ مولوی صاحب کو دیکھ کے بچے ڈرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. تو وہ ماحول کو ختم کر کے خلوص محبت کے ساتھ بچوں کو قریب کیا جائے. جیسا کہ میں نے دیکھا فیض صاحب سے ماشاءاللہ چھوٹے بڑے سب بچے جو ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہے بڑوں سے ڈر کر کے قریب نہیں آتے. تو یہ بچوں کو دینی تعلیم سے پہلے محبت دلائیں، اس کے بعد تعلیم دیں. ان کو دینی تعلیم دلانے کے لیے ان کو مدرسے کو بھیجیں، اور وہ وہاں پر آپ سختی کریں، ڈرائیں، دھمکائیں کریں گے تو بچے ظاہر سی بات ہے دینی تعلیم سے دور ہوں گے. تو ان کو جتنی محبت اور خلوص کے ساتھ قریب کیا جائے گا، ان کو تعلیم دی جائیں گی، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا. عزت کا معنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر ان کی بات کو سنا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی بات کا لحاظ رکھا جائے. گھر میں ماں باپ بھی ماحول اس طرح کا نہ ہو اور بچوں کو یہاں پر بھی اگر جھڑک دیا جائے تو بچے پھر دینی تعلیم سے کیسے قریب ہوں گے. تو ضروری ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم میں خاص طور پہ اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے. جو معاشرہ ہمارا اب جو دوسرے طرف رغبت کر رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے. اس کی وجہ بھی دینی تعلیم کے ساتھ جو ہے تربیت ہمارے پاس نہیں رہی. تعلیم تو بچے حروف یاد کر لینے کا نام تعلیم نہیں ہے. تعلیم یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اخلاق آئے، تربیت آئے، احساس ہو ایک دوسرے کا، کسی اور کو جو ہے انسان سمجھے. ہمارے جاننے بچے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے والے بہت سارے لوگ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں ہم خود بہت کچھ ہے، تو اور کسی کو نیچے گرا کے دکھانا، ہم اپنے آپ کو اونچا دکھانا، یہ تعلیم نہیں ہے. یہ تعلیم آنے کے بعد تو یہ آنا نہیں چاہیے. تعلیم آنے کے بعد تو عاجزی انکساری آنی چاہیے. تو یہ تربیت سے ہو سکتی ہے، تعلیم کے حروف سے نہیں ہو سکتی. یہی قلعے ہیں مدارس اور یہی مساجد کے جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں جن کے ذریعے سے الحمدللہ یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اگر اس کا اہتمام کیا جائے، جہاں پر دونوں
تعلیمات کا انتظام ہو تو ان کو دینی تعلیم کہاں تک رکھنی ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا، اور دینی تعلیم کا کتنا سیکھنا ہے اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ اگر صرف دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم نہ ہو، تو ان کو دنیا کی آشنائی نہیں ہوگی، تو دنیا کی آشنائی بھی ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی مکمل طور پہ بھرپور ان کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے آج بچوں کو بھٹکنے اور ان کو دین سے بیدار ہونے سے بچانے کے لیے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ بچے دین کی طرف آ رہے ہیں مگر دین سے بیزار بھی ہو رہے ہیں، تو کیونکہ ہم جب آتا سامنے بچہ تو ہم خالی ڈائریکٹ قرآن حدیث سنا دیتے، تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں، کاؤنسلنگ کریں، سمجھا کر اس کو بٹھائیں، اس سے بات کریں، گفتگو کریں، اور اس کے بعد اس کو ایک موقع کے حساب سے اس کی تعلیم کی تربیت کی کوشش کریں، اور جو ہے اس طرح کا انتظام کیا جائے گا تو انشاءاللہ بچوں کی جو دین سے بیزاری ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک سدھار آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، مع السلامہ۔